بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپنا فوکس کیسے بہتر کریں۔ فوکس کو مائنڈفلنس بھی کہا جاتا ہے، کانسنٹریشن بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے توجہ، دھیان، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا پرابلم ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا رویہ ہے جس سے آلموسٹ ہماری سوسائٹی کے ہر فرد کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، خواتین ہوں، مرد ہوں۔ ہماری زندگی کے کسی شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو تو فوکس کے آج کل سب لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے فوکس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں، پریزنٹ مومنٹ میں کیسے رہنا سیکھ سکتے ہیں، اور جو بے جا فضول قسم کی اور بے ہنگم قسم کی سوچیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، ان سے کیسے نجات حاصل کر کے اپنے کام کے اوپر، اپنے گولز کے اوپر، اپنے ٹارگٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوئکلی کچھ اس کی ریزنز پہ بات کروں گا، پھر آگے ہم اس کے حل پہ اور اس کے سولوشن پہ زیادہ لمبی بات کریں گے۔ تو فوکس کی جو بڑی بڑی ریزنز ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ جب ہم ہر کام کو جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے، اس کو جتنی توجہ چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں دے پاتے۔ اسی طرح جب ہم ایک وقت میں مختلف قسم کے کام کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر پڑھائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ساتھ وہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، ساتھ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی بیچ میں گپ شپ بھی چل رہی ہے، تو جب اتنی ساری چیزیں ایک ہی وقت میں، جسے ملٹی ٹاسکنگ کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہیں، تو جو ہمارا اصلی کام ہوتا ہے اس سے ہماری توجہ اور اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس پہ 100% فوکس نہیں کر پاتے، بلکہ وہ 20% موبائل فون پہ توجہ لگ رہی ہے، 30% گپ شپ پہ لگ رہی ہے، 40% وہ کسی اور جگہ لگ رہی ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ٹائم دینے کے باوجود ہم وہ ریزلٹس حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے۔ اسی طرح شیطان ہمارے دماغ کے اندر مختلف طرح کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور جو معوذتین ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہ ہے ہی اس مرض کا علاج ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ سے یوں دعا کرو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے، شیطان کے ٹریگر سے، اور شیطان جو مجھے غلط کاموں میں، غلط خیالات میں الجھاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ڈائریکشن میری غلط کر دیتا ہے، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اسی طرح سے ایک اوور تھنکنگ کا مسئلہ بھی ہے کہ جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، جس پہ ہم نے پہلا ڈیٹیل سیشن کیا، اس کی وجہ سے بھی فوکس کے مسائل سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ اب جب یہ فوکس ہمارا بہتر نہیں رہتا، جب ہم کسی کام کو پوری توجہ کے ساتھ نہیں کرتے، تو پھر اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔
اور یہ اتنی بڑی قیمت ہے کہ شاید ہم نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ بات نہیں کی جاتی، جس پہ توجہ نہیں دلائی جاتی، اور جس کی طرف ہمیں گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ مثلاً ایک نقصان صرف اس کو اگر امیجن کیا جائے کہ ہماری وہ نمازیں اور ہمارے وہ قیام اور ہمارے وہ سجود اور ہمارے وہ رکوع جو ہم نے بغیر توجہ کے کیے ہیں اور جن میں ہمارا دھیان نہیں تھا اور جن میں ہماری کنسنٹریشن نہیں تھی اور جن میں ہمارا فوکس نہیں تھا، ان کا کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رائیگاں چلے جائیں۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رائیگاں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھیں، بے دھیانی سے نماز پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں پوچھا جائے کہ امام صاحب نے کون سی آیات کی پہلی رکعت میں اور کون سی سورت کی دوسری رکعت میں تلاوت کی ہے، تو میجورٹی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی سورت تلاوت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان نماز میں تھا ہی نہیں، ہمیں اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی آیات یا کون سی سورت تلاوت کی گئی ہیں۔ پھر اگر توجہ بھی ہے، دھیان بھی ہے، لیکن قرآن کے میننگز نہیں آتے، سورتوں کا ترجمہ نہیں آتا، آیات کا مفہوم نہیں پتہ، تو پھر بھی ہم اس لذت سے، اس چاشنی سے اور اس لطف سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جو قرآن انسان کے دل کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو فوکس یہ اتنی اہم چیز ہے، بلکہ میں تو اسے یوں کہوں گا کہ اگر ہم کسی کو کوئی بہترین تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ توجہ کا تحفہ ہے، وہ کنسنٹریشن کا تحفہ ہے، وہ کسی کے لیے اپنے آپ کو فلی طور پر حاضر کر دینے کا تحفہ ہے۔ اسی طرح دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعاؤں میں ہمارا فوکس نہیں ہوتا، ہم زبان سے کلمات تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دھیان ہمارا کسی اور طرف ہوتا ہے۔ تو یہ فوکس نہ ہونے کے، توجہ نہ ہونے کے، دھیان نہ ہونے کے ایسے بڑے نقصانات ہیں کہ جن کا شاید کبھی ازالہ نہ ہو سکے۔ پھر اسی طرح اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں تو اکثر روڈ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ جب لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ہائی ویز پہ ہوتے ہیں، موٹر ویز پہ ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ غافل ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کا دھیان کسی اور طرف جاتا ہے تو اسی لمحے خدا نخواستہ انہیں ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہمیں لو فوکس اور کنسنٹریشن کا نہ ہونا اور توجہ اور دھیان کا نہ ہونا، یہ اصل وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس کو تھوڑا سا اگر سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو نیورو سائنس کے اکارڈنگلی نیورو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ مائنڈفلنس یا فوکس جب انسان کا ہوتا ہے تو اس سے سٹریس ہارمونز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی انسان جو سٹریس میں رہتا ہے اور اس کے اوپر ایک مینٹل پریشر رہتا ہے، جب انسان اپنا فوکس بہتر کر لیتا ہے، جب وہ پاسٹ اور فیوچر ان دونوں کی بجائے پریزنٹ مومنٹ میں، حال میں، موجودہ صورتحال کے اندر اپنے آپ کو توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اس کا کنسنٹریشن، اس کا میموری، اس کی ڈیسیژن پاور، یہ ساری چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کے میکانزم کی بات کریں تو یہ ہماری جو فور ہیڈ ہے، اس کے بالکل پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوکس کا میکانزم رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کے جتنے
ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہوتے ہیں، جیسے وہ پلاننگ کرتا ہے، جیسے وہ چیزوں کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا ہے، جیسے وہ سوچ و بچار کرتا ہے، جیسے وہ فیصلے کرتا ہے، چیزوں کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں پری فرنٹل کورٹیکس سے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب انسان کسی ایک کام پہ فوکس کرتا ہے اور ملٹی ٹاسکنگ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے اس کی فیصلہ کرنے کی قوت اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ فوکس کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اگر وہ آپ توجہ کے ساتھ کریں گے، فوکس کے ساتھ کریں گے، تو اس کام کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی 40 سے 60% تک وہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو بے دھیانی سے کریں گے، بے توجہی کے ساتھ کریں گے، لو فوکسڈ ہو کے کریں گے، تو اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ اتنی ہی یعنی 40 to 60% کم ہو جاتی ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کو توجہ کے ساتھ کھائیں، اس کی خوشبو کو محسوس کریں، اس کے ذائقے پر توجہ دیں، چھوٹے چھوٹے بائٹس لیں، پھر ان کو خوب چبا کر کھائیں، آہستہ آہستہ کھائیں اور پوری توجہ کھانے کے اوپر رکھیں، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اس کھانے سے جو انرجی گین کر رہے ہیں، جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، اس کی ریشو اور پرسنٹیج 40 to 60% زیادہ ہو جائے گی۔ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا بھی کھائے تو اس کو زیادہ لگتا ہے، یہ ہمارے ہاں عام جملہ بولتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا الٹ کیا ہے کہ یہ سونا بھی کھا لے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ مطلب کہ جب انسان فوکس کے ساتھ کوئی چیز کھائے گا تو اس کی جو افادیت ہے، فائدہ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ 40 to 60% بڑھ جائے گا۔ اور اگر بے توجہی کے ساتھ کھائے گا تو اتنی ہی پرسنٹیج اس کی کم ہو جائے گی۔ یہی اصول ایکسرسائز میں اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ بغیر فوکس کے ایکسرسائز کرتے ہیں تو فزیشنز یہ کہتے ہیں اور لائف کوچ یہ کہتے ہیں اور جو ہیلتھ اینڈ فزیکل سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی ہے اس پہ اس ایکسرسائز کا جو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے وہ 40 to 60% زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ غیر فوکس کے اس کو کریں گے، توجہ کے بغیر کریں گے، تو وہی امپیکٹ 40 to 60% لیس ہو جائے گا۔ پھر اس کی نماز میں آپ مثال دیکھیں۔ مثلا ایک طرف ہم نے نماز پڑھی کہ جس میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم اور طرح کے خیالات میں، دنیا کے کاموں میں، جاب کے معاملات میں، اپنے بجٹ کے مسائل میں اور دوسری چیزوں میں الجھے رہے، کہ نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا، اگرچہ ہم سجود، رکوع اور رکعات کی تعداد ہم نے پوری کی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اس میں پڑھا کیا ہے۔ تو ایسی نماز ہماری اوور آل لائف کے اندر کوئی امپیکٹ نہیں ڈال رہی ہوتی، وہ ہمیں برائیوں سے نہیں بچاتی، وہ ہمیں نیکیوں کی طرف پش نہیں لگاتی، وہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ فوکس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور آیتوں پہ غور کریں گے، ان کے میننگز پہ فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس آیت کا میری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اگر میں یوں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب تو یہ ہے مجھے اپنی ساری پرابلمز میں، اپنی ڈیسیجن میکنگ میں، اپنی مشکلات میں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، ہر طرح کی سچویشنز میں مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو میرے ذہن میں کسی بھی سچویشن میں خیال آنا چاہیے، جو ریئیکشن آنا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تو فوکس کے ساتھ جب ہم کوئی کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، ایکسرسائز کریں گے، کھانا کھائیں گے،
تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بغیر فوکس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ہی پوائنٹ آج بتاؤں گا، آپ کو صرف ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو پریکٹس کرنے لگ جائیں گے تو اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک چھوٹا فائدہ ہے اور ایک بڑا فائدہ ہے۔ چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس امپروو ہونا شروع ہو جائے گا، آپ بے جا قسم کے خیالات سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے مائنڈ میں جو ہر وقت ایک ہلچل، اضطراب، بے چینی کی کیفیت ہے، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جائے گی۔ یہ تو ہوا چھوٹا فائدہ۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر کام کے اوپر ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ عمل کرے تو اس کو بہترین طریقے سے کرے۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص جب کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام، یہ صرف کوئی آخرت کے کام نہیں ہے، صرف دین کے کام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کام، ان پہ بھی یہ حدیث صادق آتی ہے کہ تم میں سے جب کوئی بندہ کوئی عمل کرے، ان اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے، یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے تو اس کو بہترین انداز سے کرے۔ بہترین انداز سے کام کب ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت ہوگا کہ جب ہم کام ادھر کر رہے ہوں گے اور دھیان ہمارا کہیں اور ہوگا؟ یہ تو بہترین انداز نہیں ہے۔ تو بہترین انداز کیا ہے پھر؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو ہماری پوری توجہ اس کام کی طرف ہو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر اور باطن، جیسے قرآن خشوع اور خضوع کا نام دیتا ہے، کہ ہمارے ظاہر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور خوف طاری ہو، اور باطن کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ہیبت اور خوف طاری ہو۔ تو جب ہم ظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے، دونوں پہلوؤں سے کسی کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنا۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ یہی پوائنٹ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، چاہے وہ چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کام کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری عام روٹین کا کام کیوں نہ ہو، ہم اس کو پورے فوکس اور اچھے انداز سے اور بہترین انداز سے کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ یہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ جب دل کرے کہ جلد بازی سے کھانا کھا لیں، کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ ہم ہر کام کو بہترین انداز سے کریں۔ جب دل کرے کہ نماز جلدی سے پڑھ لیں تو یہ حدیث ذہن میں لے کے آئیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ تم ہر کام کو بہترین انداز سے کرو۔ تو انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو اور ریئل لائف سے کچھ ایگزامپلس دوں گا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کام تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، وہ تو رکنے نہیں ہیں، لیکن جب ہم اس حدیث کو اور اس انٹینشن کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے کاموں کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمارے کام اچھے انداز سے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہر کام کے اوپر اس حدیث کو ذہن میں رکھنے کی وجہ سے اور اس کو پریکٹس کرنے کی وجہ سے اجر بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، میں اس کے ریلیونٹ الفاظ آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے یقبلو جمیعاً، کہ
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ مخاطب ہوتے، کسی کے ساتھ ڈسکشن میں انگیج ہوتے، گفتگو فرماتے، تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے، یقبلو جمیعاً، یعنی آپ پورے فوکس کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم ایسے نہیں کرتے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ہم تو اس کی بات پوری سنتے ہی نہیں ہیں، بیچ میں کئی دفعہ بات کاٹتے ہیں اور اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ فون بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، کلاس میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ساتھ فون یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملٹی ٹاسکنگ ہونا نہیں سکھایا۔ یہ ہمارے دماغ کی بربادی کرتا ہے، ہماری ذہنی سکون کو تباہ کرتا ہے، اور ہمیں جلد بازی کی طرف لے کے جاتا ہے، پرسنالٹی کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری سکلز ہیں، بہت سارا نالج ہے، آپ بہت ساری چیزوں میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، کہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ لیکن ایک وقت میں مختلف طرح کے کام کھول کر بیٹھ جانا یا مختلف چیزوں میں ایک وقت میں خود کو انگیج کر لینا، اس کو نہ تو سائیکولوجیکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی ہمارے دین نے اس کو انکریج کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے آج انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بالکل ہماری جو ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو یہ بار بار بتانا ہے۔ جیسے ہی غلطی ہو، جیسے کوئی کام جلد بازی میں کریں، جیسے کوئی کام ادھورے طریقے سے کریں، جیسے ہی کوئی کام جگاڑ کے ساتھ کریں، یا یہ کہ بغیر توجہ کے کریں، تو فوراً یہ حدیث ہمیں یاد کرنی ہوگی کہ نہیں، مجھے یہاں سٹاپ کرنا ہوگا۔ اللہ نے تو یوں حکم دیا ہے، اللہ اس کام کو پسند نہیں کرتا جو جلد بازی سے کیا جائے، جو بے دھیانی سے کیا جائے، جو بغیر توجہ کے کیا جائے، جو وداؤٹ کانسنٹریشن کیا جائے، بلکہ اللہ ایسے کاموں کو پسند فرماتا ہے جو احسن طریقے سے کیے جائیں، جو بہترین انداز سے کیے جائیں، جو کمپلیٹ کیے جائیں، جو سسٹمیٹک وے میں کیے جائیں، جو آہستگی سے شروع کیا جائیں، آہستگی سے شروع کیے جائیں اور پھر ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ تو جب ہم اس طرح سے چلیں گے تو پھر ہمارے کام بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہر کام کے اوپر انشاءاللہ ہمیں اجر بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، اور قرآن خود کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو اپنی راتیں سجود اور قیام کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اور کئی سلف صالحین کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ کئی بزرگ ایسے تھے کہ وہ ساری رات قیام کے اندر گزار دیتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی راتیں مختص کی ہوئی تھیں کہ جیسے آج کی رات میں نے قیام میں گزارنی، کل کی رات رکوع میں گزارنی ہے، اس سے اگلی رات میں نے سجدے کے اندر گزار دینی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا فوکس اچھا ہو جائے، جب وہ کسی چیز کے اندر، جب وہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر، کسی ایکشن کے اندر وہ اتنا کھو جائے، اتنا محو ہو جائے، اتنا مینٹلی اور اسپرچولی انگیج ہو جائے کہ اس کو اپنے ارد گرد کی خبر نہ رہے۔ اور ایسے میرے ذہن میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ نماز ادا کر رہے تھے، ان کے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ نماز ادا کرتے رہے، انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ یعنی ان کی نمازوں کے اندر محویت کا عالم یہ ہوتا تھا، اور وہ جب رب کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو اپنے گرد و پیش سے اتنے بے خبر ہو جاتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی تھی، کسی چیز کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اکثر
جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو اس آیت کا بہت زیادہ ورد فرماتے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن نیک لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ۔ تو وہ اس آیت کا اتنا تکرار کرتے، اس آیت کو اتنی بار دہراتے کہ ان کی رونے کی وجہ سے ہچکی بن جاتی تھی، یعنی فوکس اتنا زیادہ ان کا ہوتا تھا اور اتنی کانسنٹریشن کے ساتھ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے اور محو ہو جاتے تھے کہ ان کو ہوش تک نہ رہتا تھا۔ تو اس طرح کے کئی اگزامپلز ہمارے سامنے بزرگوں کی موجود ہیں، اور پھر بزرگان دین یہ بھی کرتے، مثلا انہوں نے ایک آیت پڑھی، فار ایگزامپل جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت پڑھی اور پھر وہ دیکھتے، اس کا اثر فیل کرتے کہ کیا یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس کا اثر دل کے اوپر آیا ہے یا کہ نہیں آیا، اور اگر اس کا اثر دل پہ محسوس نہ کرتے تو اس آیت کو دوبارہ تلاوت کرتے، اور کئی بار وہ ساری رات ایک ہی آیت کا تکرار کرتے رہتے اور ایک ہی آیت میں ساری رات گزار دیتے۔ تو وہ ان کے فوکس کا لیول یہ تھا، ان کی کانسنٹریشن کا لیول یہ تھا، اور جب وہ دعائیں مانگتے تو ان کی دعاؤں میں بھی یہی حال ہوتا تھا۔ لیکن اگر آج ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں اور اپنی پریکٹسز کو دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہم نے خود کو فضول کاموں میں، لا یعنی چیزوں میں، بے مقصد قسم کی ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ انگیج کر لیا ہے کہ جس سے ہمارے فوکس کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اور کئی بزرگ ایسے بھی تھے کہ وہ جب نفل نماز ادا کرتے تو ان کو لگتا نہیں یہ جیسے پڑھنے کا حق تھا ویسے نہیں پڑھی گئی، اس میں تو خیالات آئے ہیں، وہ دوبارہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح بار بار وہ نوافل کی کثرت کرتے اور اپنا فوکس اتنا زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کی نماز بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو یہ ایک دو ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب میں کچھ ڈیلی لائف سے آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں کہ ہم اپنا فوکس جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں جو صبح سے لے کے شام تک ہم کر رہے ہوتے ہیں ان میں کیسے امپروو کریں۔ تو فار ایگزامپل تو جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں یا منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں آپ پانی کے لمس کو محسوس کریں، آپ فیل کریں، پانی جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس کا جو لمس ہے اس کو فیل کریں، پھر پانی کی جو ساؤنڈ ہے، پانی کی جو آواز ہے، پانی کی جو روانی ہے اس کے اوپر توجہ دیں۔ تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا فوکس بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ دماغ میں اور طرح کے قصے، کہانیاں اور پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ فوکس نہ ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ واک کرتے ہیں، آپ واک کے لیے جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، قدموں کی آواز پہ فوکس کریں، اور پھر ہوا کا جو لمس، ہوا آپ کے ساتھ جو ٹکرا رہی ہے وہ ہوا کی ایک اپنی سرسراہٹ ہوتی ہے، ایک بڑی خوبصورت۔ انفارچونیٹلی ہم نے ان چیزوں پہ کبھی توجہ ہی نہیں کی، اور ہم نے زندگی کے کتنے مزے ضائع کر دیے جن کو حاصل کرنے کے لیے ایک کوڑی اور ایک ٹیڈی پیسہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اللہ نے فری آف کاسٹ سارے مزے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ لے کے آ سکتے ہیں، اس کو ایز اے فن انجوائے کر سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ان چیزوں پہ کبھی توجہ نہیں کی۔ تو جب آپ واک کریں تو آپ اس کے لمس کو فیل کریں، ہوا کے لمس کو فیل کریں، ہوا کی آواز کو فیل کریں، اپنے سانسوں کی رفتار اس کے اوپر توجہ دیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ فون بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اور 2-3 کاموں میں، 4 کاموں میں اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے۔ اس طرح آپ کے کام تو ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھ لیں اس کی آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ اپنی ذہنی صحت کی صورت میں آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسی طرح جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، کوئی بک ریڈنگ کر رہے ہیں، کوئی آڈیو سن رہے ہیں، تو اس وقت کوشش کریں اپنے فون کے نوٹیفیکیشن بند کر دیں، اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جہاں کم سے کم ڈسٹربنس ہو۔
تاکہ آپ اپنا پورا فوکس اسٹڈی کے اوپر، بک کے اوپر کر سکیں۔ اسی طرح جب آپ ایکسرسائز کریں تو آپ دیکھیں جو موومنٹس آپ کر رہے ہیں اس پہ توجہ دیں اور یہ فیل کریں۔ فار ایگزامپل اگر پش اپ کر رہے ہیں یا بائیسیپ ٹریننگ کر رہے ہیں یا ٹرائیسیپ کر رہے ہیں یا لیگس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا چیسٹ کی کر رہے ہیں یا مسلس کی کر رہے ہیں، بیک کی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر فوکس کریں۔ جب آپ فوکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایکسرسائز کی جو ایفیشنسی ہے، جو اس کے ریزلٹس ہیں، جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے آپ کی باڈی کے اوپر، وہ کمپیریٹیولی 30 to 40% پہلے سے امپروو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح خواتین کھانا بناتی ہیں تو جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو کھانے کی فریگرنس کو فیل کریں، کھانے کے ابال کو فیل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مناظر اور نیچرل چیزیں ہیں یہ ساری، اور اس کے رنگ کو فیل کریں، اس کی خوشبو کو، اس کے ذائقے پہ فوکس کریں۔ تو اس طرح سے یہ مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ آج کا جو انسان ہے اس کو خوش رہنے کے لیے بھی کچھ سلیکٹیو قسم کی اور ایفرٹ کر کے اور پیسے لگا کے ایسی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، ایسے کام ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں، حالانکہ اس کے ارد گرد اتنے بڑے ریسورسز پھیلے ہوئے ہیں جس پہ اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں لوگ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، تو چائے صرف پینے کا مزہ نہیں ہے، چائے جب بنتی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے اور چائے کا جو ابال آتا ہے اور چائے کی رنگت جو ہے اور چائے کا ایک اوور آل جو آپ میکنگ پروسیس ہے، اور اس کو جب ابالا جاتا ہے اس طرح، آپ اس کے اندر بھی سینس آف انجوائمنٹ یہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کل سردی چل رہی ہے تو گرم پانی ہے، جب ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں یا ٹھنڈے پانی سے ویسے ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو اس وقت ہمیں تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اور ہم انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ تو اگر گرم پانی ہو اور اس سے جو بھاپ نکل رہی ہے ان فیومز کو فیل کریں، اس ویپورائزیشن کے پروسیس کو فیل کریں، اور اس کے اندر بھی آپ کو ایک سینس آف انجوائمنٹ ملے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ کہ جب آپ اپنے فوکس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ ہم میں سے ہر بندہ روزانہ صبح و شام پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ ہم دروازہ بند کرتے ہیں اور ہم دڑام سے دروازہ بند کر دیں، تو آپ دروازے کو بالکل آہستگی سے بند کریں اور اس میں دو چیزیں نوٹ کریں۔ ایک تو آہستہ سے بند کریں گے تو اس کی ساؤنڈ کو نوٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ ساتھ وہ حدیث ذہن میں لے کے آئیں کہ نہیں، مجھے اس کو زیادہ بلند آواز سے بند نہیں کرنا، مہذب انداز سے بند کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے، بہترین طریقے سے کرے۔ حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب آپ لائٹ آن یا آف کرتے ہیں تو اس بٹن کی جو ٹک کی آواز ہے اس پہ اگر توجہ دیں تو اس سے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ہمیں دل میں پالا پڑتا ہے، اگر ہم ان میں دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، پہلا یہ کہ ان پہ توجہ دینا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ آج سے ہم جتنے کام کریں گے، جو ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہوں گی، ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام نہیں کریں گے، ہم ملٹی ٹاسکنگ نہیں بنیں گے۔ شروع میں مشکل ہوگا، آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اتنے وقت میں تو ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ بہت سارے کام کھولیں گے تو آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہنی سکون کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی کام کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں یہ دو چیزیں ضرور مد نظر رکھیں۔ ایک یہ کہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ، اور دوسرا ایلیمنٹ اس میں یہ ضرور شامل کرنا ہے کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ لائٹ آن آف کریں تو بجائے اس کو دڑام سے کرنے کے آرام سے کریں، اور یہ حدیث ذہن میں لے کے آئیں کہ اس لیے آرام سے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اچھے طریقے سے جو کام کیے جائیں ان کو پسند فرماتا ہے۔ وضو کے لیے ٹیپ کھولیں تو جب آپ یہ حدیث ذہن میں لائیں گے تو آپ پانی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وضو کرنے لگتے ہیں تو غسل جتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، یعنی ہم وضو میں اتنا پانی استعمال کرتے ہیں جس سے غسل ہو سکتا تھا۔ اور اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس بات کی انڈورسمنٹ ملے گی کہ فقہاء نے جو غسل کے لیے پانی کی مقدار معین کی ہے یا جو سجسٹ کی ہے، ہم اس سے زیادہ پانی وضو کرتے ہوئے بہا دیتے ہیں، جو بالکل اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو وضو کر کے ایک طرف نیکیاں جمع کر رہے ہیں اور دوسری طرف پانی ضائع کر کے اسراف کرتے ہوئے گناہ کما رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی ایک عجیب، مطلب ہم نے مشقت بھی اٹھائی، محنت بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی لے لیے، کیونکہ قرآن واضح کرتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ تو جب ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں گے، وضو کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، ورک پلیس کے اوپر، ایون کہ دروازہ بند کرتے ہوئے، جوتا اتارتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے، لباس چینج کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ان ساری ایکٹیویٹیز میں جب یہ حدیث سامنے رکھیں گے کہ مجھے آج سے ہر کام کو بہترین انداز میں کرنا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم فوکس کریں گے۔ تو میں آپ کو ایک ٹاسک بھی دینا چاہوں گا اور ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گا۔ ٹاسک یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگان دین وہ ایسے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو نماز میں کوئی اور خیال نہ آئے اور ساری توجہ، پورا فوکس، پورا دھیان اللہ رب العزت کی طرف رہے، تو انشاءاللہ ہم بھی آج سے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ایک نماز، زیادہ نہیں، صرف ایک نماز کی بات کر رہا ہوں، 2 رکعت، تو ہم اپنی زندگی میں 2 رکعت انشاءاللہ ایسی پڑھیں کہ جس میں ہمیں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے۔ یہ ایک ایز اے چیلنج بھی ہوگا، ایک کوشش بھی ہوگی، ایک خیر کی طرف ہمارا قدم بھی بڑھے گا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 2 رکعت نماز ایسے طریقے سے ادا کریں کہ جس میں ہمیں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، یعنی ہماری کانسنٹریشن نماز کے اندر اتنی گہری ہو، اتنا فوکس ہو اور اتنی توجہ ہو کہ ہمیں اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہ رہے۔ اور بالفرض ہم نے کوشش کرنی ہے، بالفرض اگر ہم ایسی نماز ادا نہ کر سکیں، اور کئی اسلاف بزرگان دین ان کی یہ وش رہی ساری زندگی کہ کاش انہیں زندگی میں ایک بار ہی ایسی نماز نصیب ہو جائے کہ جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے۔ تو چلیں اگر ہم ایسی نہ پڑھ سکے یا ہم سے ایسا نہ ہو سکا تو چلیں ہم اس ایفرٹ میں تو شریک ہو جائیں گے، ان لوگوں میں تو اپنا نام لکھوا لیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ایسی کوشش تو ہوگی کہ یا اللہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو کے پوری توجہ تیری بارگاہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی سکسیس ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ آج سے اپنی روٹین میں یہ بات شامل کر لیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ، یہ حدیث ساتھ کنیکٹ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ تم جب کوئی بھی کام کرو تو اس کو بہترین انداز سے کرو۔ تو آج کا یہی لیسن ہے کہ ہم انشاءاللہ آج سے ہر کام کو بہترین انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔